الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیو، عزیزو، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس مالک کے کرم سے اور نگاہ مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم وقت گزر گیا۔ ہم ہر لمحہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس ذات نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم ایک دوسرے کے سامنے آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ میں ذرا آغاز جلدی کر رہا ہوں چونکہ آج 7 آیاتیں چھوٹی چھوٹی ہیں، کوشش کروں گا کہ پوری آیات کا ترجمہ کر دوں۔ بہت ساری آیات ایسی ہیں کہ جو خود تشریح ہوتی ہیں اپنی، ان میں آج کی آیات بھی ہیں، یعنی آپ نہ بھی تشریح کریں تو خود بخود تشریح ہو جاتی ہے۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو ہماری جو زبان ہے نا، اردو زبان، چونکہ وہ نکلی ہے عربی سے اور فارسی سے، یہ دونوں سے نکلی ہے، تو آدھے لفظ اس میں فارسی کے ہیں، آدھے اردو کے ہیں۔
اور کچھ سنسکرت بھی ہے اس میں تھوڑی بہت، پنجابی میں زیادہ ہے، اور پنجابی اور بنگالی دونوں جڑواں بہنیں ہیں، چونکہ دونوں کی ماں جو ہے وہ سنسکرت ہے، لیکن اردو زبان جو ہے وہ مشتق ہے فارسی اور عربی سے۔ تھوڑا سا غور کریں تو آپ ان کے معانی خود سمجھ سکتے ہیں، یعنی آپ کو یقین کرے پڑھنے کی ضرورت نہیں، کسی سے غور کی ضرورت ہے صرف۔ تو آج جو میں نے آیات پڑھی ہیں وہ سورہ حجر ہے اور 14واں سپارہ ہے۔ ہجر کا نمبر 15واں ہے، سپارے کا نمبر 14 ہے، 15ویں صورت ہے یہ ہجر۔ اور آیات جو ہیں وہ 2 سے لے کر کے 9 تک ہیں، 7 آیات ہیں، 2 سے لے کر کے 9 تک۔ میں موٹی موٹی بات بتا دیتا ہوں، لیکن جب آپ پڑھیں گے تو آپ ساری بات خود بخود سمجھ جائیں گے، چونکہ اگر میں مکمل تشریح کروں آپ یقین کریں وقت نہیں ہوتا، پھر میں تنگ ہوتا ہوں، پھر ٹائٹ کر دیتا ہوں لفظوں کو، مختصر کر دیتا ہوں، جو کہنا چاہتا ہوں کہہ نہیں پاتا، تو اس لیے میں اس کو مختصر کر دیتا ہوں۔ مختصر شروع کر دیتے ہیں۔ مختصر یہ ہے، حساب و کتاب ہو جائے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ اور خاص طور پر جو آج کل ماحول ہمارے وطن عزیز پاکستان میں ہے، جہاں سے میں مائگریٹڈ ہوں، تو بڑا عجیب و غریب ہے، اللہ جانتا ہے۔ میں تمام لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آج کا سبق ضرور پڑھیں اپنے قرآن میں، میری تقریر نہ سنیں، میری گفتگو نہ سنیں، اپنے قرآن میں یہ آیتیں پڑھ لیں۔ 14واں سپارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے نا، 7 آیات پڑھ لیں۔ اگر اس نے کسی نے بھی پڑھ لی، یقین کریں آپ، کم از کم وہ لڑنا چھوڑ دے گا۔ ایمانداری کی بات یہ، کسی کو جہنمی بنانا چھوڑ دے گا، کسی کو جنتی بنانا چھوڑ دے گا، چونکہ یہ تو خالص اللہ کا کام ہے، میرا کام تو نہیں ہے، نا آپ کا کام ہے۔ لیکن ہم صبح سے شام تک نہ جانے کتنے لوگوں کو جنت میں بھیج دیتے ہیں، کتنے کو جہنم میں بھیج دیتے ہیں۔ ہم ان کے لیے یہ بہت ضروری ہے، یہ آیات کی تلاوت کرنا اور پھر اس کا ترجمے پہ غور کرنا بہت ضروری ہے۔ میں کہتا ہوں کہ انتہائی ضروری ہے، فیصلہ ہو جائے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ اب جو جہنم میں جائیں گے ان میں کچھ اہل قبلہ بھی ہوں گے مسلمان، اور مسلمان صرف ہم ہی مسلمان نہیں ہیں نا، آدم علیہ السلام سے لے کر کے ہم تک جتنے لوگ انبیاء پر ایمان لائے وہ سارے کے سارے مسلمان کہلاتے ہیں۔ کلمہ وہ ایک ہی پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، ایک ہی کلمہ تھا۔ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمہ ہے، یہ سب کا ایک کلمہ ہے، اور یہ مسلمان مومن کہلاتے ہیں۔ لیکن جب ان کی ٹرن ختم ہو گئی، دوسرا نبی آ گیا، اب چینج ہو گیا سارا سلسلہ۔ لیکن یہ مسلمان ہیں، اہل قبلہ کہتے ہیں ہم ان کو، اہل قبلہ۔ وہ جہنم میں چلے جائیں گے، ہوں گے کچھ، اب جہنمی تو ہیں ہی جہنم میں، اور اہل قبلہ بھی چلے جائیں گے۔ اب وہ بڑے حیران ہو کے پوچھیں گے ان سے، بھائی تم تو کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری تو بخشش ہو جائے گی، ہم تو معاف کر دیے جائیں گے، ہمیں تو کلمہ بچا کے لے جائے گا، کیا ہوا؟ وہ تمہارا کلمہ کہاں گیا؟ جہنمی ان کو یہ پوچھیں گے، مسلمان کہیں گے ہاں کلمے نے تو ہمیں بچانا تھا، لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہم نے کچھ گڑبڑیں کی ہیں، دنیا میں غلط کام کیے ہیں، بہت غلط کام کیے ہیں، اتنے غلط کیے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ساری زندگی جو ہماری بقایا ہے ہم اس میں پڑے رہیں تو بھی کم ہے۔ لیکن اللہ کریم نے
ہمارے ساتھ کچھ رعایت کی ہے. تو کہتے کیا رعایت کی ہے؟ تم ہمارے ساتھ جہنم میں ہو، یہ رعایت ہے؟ تو پھر وہ اللہ کی طرف دیکھیں گے، جہنمی اہل قبلہ، یہ لفظ یاد کر دیں کہ جس نبی کے ماننے والے تھے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والسابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. وہ لوگ جو ایمان لائے حضرت ابراہیم پر، حضرت موسیٰ پر، حضرت عیسیٰ پر، وہ جتنے بھی ایمان لائے اور نیک کام کیے، اللہ کہتا ہے ان کے لیے اجر ہے. ہم نے تو جناب اللہ کے فضل سے موجودہ دور کے مسلم تو ٹھیکہ لے لیا جنت کا نا، اور جہنم کا. اللہ مجھے معاف کرے، اللہ مجھے معاف کرے، 1000 بار معاف کرے. سوشل میڈیا کھول لو، فیس بک کھول لو، یوٹیوب کھول لو، کوئی جنت میں بھیج رہا ہے، کوئی جہنم میں بھیج رہا ہے، کوئی ولد الحرام کہہ رہا تو کوئی کچھ کہہ رہا تو کوئی کچھ کہہ رہا ہے. او بھائی اللہ کا قرآن پڑھو. تو وہ مسلمان اہل قبلہ کہیں گے جہنمیوں سے، ہوا یہ تھا کہ ہم سے کچھ گڑبڑ ہو گئی، غلط کام کر لیے ہم نے، تو سزا کے لیے تھوڑا سا اللہ پاک نے ہمیں یہاں بھیج دیا ہے. یہ بڑی احادیث ہیں، متفقون علیہ احادیث ہیں، تو میں بالکل مختصر کر رہا ہوں آپ کے لیے. اگر نہ میں ساری حدیثیں پڑھوں نا جتنی سرکار نے بیان فرمائی ہیں تو اسی کام میں کام خرچ ہو جائے گا. لب لباب یہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، یا اللہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، ہم نے تیرے نبی کا کلمہ پڑھا تھا، مانا ہم گناہ گار ہیں، غلطی ہم سے ہو گئی، یہ تانے ہمیں دے رہے ہیں، تم ہم برابر ہو گئے، کیا فائدہ پہنچایا تمہیں کلمے نے، تم ہمارے ساتھ ہی آ گئے ہو. تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے. پتہ ہے حدیث پاک کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہ پاک کی رحمت جوش میں آئے گی، اللہ پاک کی رحمت جوش میں آئے گی. فرشتوں سے کہا جائے گا، مؤمنین صالحین سے کہا جائے گا. قرآن پاک فرماتا ہے نا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون. بے شک تمہارا مددگار اللہ ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ، اور اس کا رسول تمہارا مددگار ہے، اور وہ مومن مددگار ہیں. سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ اللہ ارشاد فرمائے گا مومنین کو، فرشتوں کو، اور سرکار دو عالم سے تمام انبیاء کو جن جن کے وہ ماننے والے تھے. اللہ پاک فرمائیں گے ان کی سفارش کرو. وہ سفارش، تو اللہ پاک تمام کلمہ گو مسلمانوں کو جہنم سے نکال کے جنت کی طرف لے جا رہا ہوگا. اب ان کا رخ بدل گیا ہوگا، جنت کی طرف جا رہا ہوگا. اب وہ جو کافر ہیں، وہ جو جہنمی ہیں، وہ جو بے ایمان ہیں، سر پہ ہاتھ رکھ لیں گے. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، آج ہماری بھی بخشش ہو جاتی. کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، ہماری بخشش بھی ہو جاتی. تو وہ تمنا کریں گے کاش ہم مسلمان ہوتے، ہم مسلمان ہوتے تو ہماری بھی بخشش ہو جاتی. لیکن اللہ فرمائے گا نہیں، یہ صرف کلمے کی نسبت تھی، یہ کلمے کی بدولت تھی، انبیاء پر ایمان لانے کی برکت تھی کہ ان کا رخ میں نے جنت کی طرف کر دیا ہے. تم یہیں سڑتے رہو. بڑی خوبصورت بات ہے. آگے چلتے ہیں، وہ جنت میں چلے جائیں گے. جب وہ جنت میں جائیں گے، اب وہ ظاہر ہے کہ یہ جہنم سے ہو کے جا رہے ہیں، پنشمنٹ لے کے جا رہے ہیں. وہ جو آگ جلتی تھی وہاں پر، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ 1000 بار ہمیں معاف کرے، اس کی تپش سے، آگ سے رنگ سیاہ ہو جائیں گے.
اب وہ جنتی کہیں گے، یہ جہنمی ہیں، یہ جہنم سے ہو کے آئے ہیں، جنتی کہیں گے۔ اب یہ لوگ پھر اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں گے، یا اللہ یہ ہمیں جہنمی کہہ رہے ہیں، ہم تو جنت میں ہیں۔ ارشاد ہوگا یہاں نہر حیات ہے، یہ سرکار کے الفاظ ہیں، یہاں نہر حیات ہے، جاؤ غسل کر لو۔ جب تم باہر نکلو گے نہر حیات سے غسل کرنے کے بعد تو تمہارے رنگ بھی جنتیوں کی طرح چمکدار ہو جائیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جو پنشمنٹ لے کے آئے ہوں گے لیکن کلمہ ان کو نکال لایا ہوگا، پنشمنٹ ختم کر دی جائے گی۔ وہ جب تانے دیں گے نا غیر، ان کو جہنمی تانے دیں گے تو اللہ کی غیرت، حدیث کے الفاظ یہ کہ اللہ کی غیرت جوش میں آئے گی کہ میرا نام لینے والا، میرے نبیوں کا نام لینے والا تم ایسی باتیں، لہٰذا ان کو نکال لیا جائے گا۔ یہاں نہر حیات میں جب وہ نہائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ان کا رنگ ایسا ہو جائے گا جیسے نور ہوتا ہے۔ اب وہ جنتیوں میں مل جائیں گے اور اللہ پاک ان کا یہ طعنہ بھی مٹا دیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیات کریمہ میں اس واقعے کو اللہ پاک نے نقل بند کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کفار آخرت میں مومنوں پر اللہ کی رحمت کے مناظر دیکھ کر بار بار آرزو کریں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے، کاش وہ بھی مسلمان ہوتے۔ ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ محبوب آپ غمگین نہ ہوں، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے، کھانے دیجئے، پینے دیجئے، موجیں کرنے دیجئے، ان کو جو بھی چاہتے کرنے دیجئے۔ اور جو یہ جھوٹی خواہشوں پہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں نا، گزارنے دیں ان کو۔ یہ جو جھوٹی خواہشات ہیں نا، یہ ان کے کام نہیں آئے گی، ان کو گزارنے دو زندگی میں۔ وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم، اور اپنا انجام جان لیں گے، اور ہم نے کوئی بھی بستی ہلاک نہیں کی مگر یہ کہ اس کے لیے ایک معلوم نوشتہ قانون ہے۔ جب بھی ہم کو بستی تباہ کرتے ہیں تو پہلے ان کو وارن کرتے ہیں، اللہ کے انبیاء آتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہو جاؤ، کچھ ہونے والا ہے، اور یہ مذاق کرتے ہیں۔ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کہتے بابا جی نعوذ باللہ پاگل ہو گئے ہو، پہاڑوں میں تم کشتی بنا رہے ہو کہ پانی آئے گا یہاں پر، یہ تو میدانی علاقوں میں سمندر میں کشتیاں چلتی ہیں۔ اور زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کے اندر پڑھتے جائیں، ایک لفظ بار بار آئے گا۔ کیا کہتے تھے؟ ما انتم الا بشر مثلنا، تم ہمارے جیسے بشر تو ہو، پھر کیا چاہتے ہو ہم سے کہ ہم تیری تابعداری کریں؟ یہ لفظ کہتے تھے بار بار، یہاں بھی بار بار وہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ما تسبق من امت اجلها وما یستاخرون، کوئی بھی قوم جو قانون عروج زوال ہے اپنی مقررہ وقت سے نہ آگے بڑھ سکتے ہیں نہ پیچھے جا سکتے ہیں۔ جو وقت ہم نے لکھ دیا ان کا، یہ عروج اور زوال قوموں کا کوئی اللہ کا پیارا نہیں ہوتا۔ اللہ کا پیارا وہ ہے جو اللہ کا حکم مانتا ہے۔ اللہ کا پیارا کون ہے؟ جو اللہ کا حکم مانتا ہے۔ شیطان کیوں بے ایمان ہوا تھا؟ اللہ کا حکم نہیں مانا اس نے، کیونکہ وہ لاجک کی طرف چلا گیا، انا خیر منہ، تو لاجک تو اللہ کو درکار ہی نہیں ہے۔ بات تو غلط نہیں تھی اس کی۔ ہم مٹی سے ہیں، اور مٹی ڈارک ہوتی ہے، آگ روشن ہوتی ہے، تو روشنی ڈارک کی طرف نہیں جھکتی، ڈارکنس روشنی کی طرف جاتی ہے۔ یہ قانون ہے فطرت کا۔ یہی بات تو کی تھی شیطان نے، لیکن راندہ بارگاہ ہوا تھا، چونکہ وہ لاجک میں چلا گیا تھا۔ غلطی سے آپ بھی نا اس کام پہ لگ جانا، لاجک پہ نہ، جو اللہ نے قرآن میں لکھ دیا ہے اس کو حرز جان بنا لو۔ تو فرمایا اللہ پاک نے ما تسبق من امت اجلها وما یستاخرون، جب میں عروج و زوال قوموں کا لکھتا ہوں تو پھر جو وقت میں نے مقرر کر دیا، جو لوح محفوظ میں لکھ دیا، نہ اسے آگے کرتا ہوں نہ اسے پیچھے کرتا ہوں۔ وقالوا
یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اور یہ گستاخی کرتے ہیں محبوب آپ کی، آپ کو کہتے ہیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ، میں نقل کر رہا ہوں جو انہوں نے کہا کہ آپ پاگل ہیں، اب دیوانے ہیں آپ۔ ہاں بھائی، کس بات کی دیوانگی ہے؟ سرکار پوچھتے کس بات کی دیوانگی بھائی، کس بات کا پاگل پن؟ نعوذ باللہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تو یہ کہتا ہے کہ فرشتے آتے ہیں میرے پاس وہی آتی ہے، وہ کہاں ہیں فرشتے؟ لاؤ فرشتوں کو، لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، لے آؤ فرشتوں کو، ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ تیرے ساتھ فرشتے ہیں، ہم بھی اس کو دیکھ لیں اور تیری وہ تصدیق کریں کہ ٹھیک ہے یہ سچی باتیں کر رہا ہے، ہم تیری تصدیق کریں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منظرین۔ اے مخلوق خدا، فرشتوں کو نہ مانگو، جیسے وہ فرشتے آئیں گے تو وہ ایسے نہیں آ جائیں گے، وہ اپنا عذاب ساتھ لے کے آئیں گے۔ جو تم نے دیکھ رہے نا فرشتے، وہ عذاب لے کے آئیں گے۔ یہ تو نبی ہے جس کے پاس فرشتے ادب سے آتے ہیں، جس کے پاس فرشتے محبت سے آتے ہیں، اور جس سے یعنی پوچھنے کے لیے آتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ یہی تو ہوا تھا۔ آپ نے پوچھا کون ہو بھائی؟ کہا میں ملک الموت ہوں۔ کہا بغیر اجازت ہی چلے آئے تم؟ یہ اجازت لے کے آتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جو تم مانگ رہے ہو نا، لو ما تأتینا بالملائکۃ، جو تم مانگ رہے ہو اگر وہ آ گئے تو وہ تو عذاب والے فرشتے ہیں، اور وہ حق کے ساتھ آئیں گے، پھر تمہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا، نہ تمہاری کوئی سننے والا ہوگا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن ہم نے نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں، یہ کریں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تورات و انجیل اللہ پاک نے یہود و نصارہ سے کہا کہ تم حفاظت کرو، نہیں کر سکے وہ، چنانچہ گڑبڑ ہو گئی، نہیں پتہ چل سکا۔ لیکن جب قرآن کریم اللہ پاک نے اتارا تو قرآن کریم کی حفاظت کے لیے اللہ کریم نے کہا کہ میں خود انتظام کروں گا۔ آپ کو پتہ نا کہ جگہ جگہ اللہ لفظ واحد کے ساتھ انی انا اللہ واحد القہار، میں ایک، میں، لیکن یہاں پر اللہ کیا فرماتا ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن اتارا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ کیا مطلب ہے؟ اس لیے کہ وہ قرآن نازل ہوا تھا سرکار کے دل پر، وہاں سے وہ دل پہ نازل ہوا نا، تو آج کیا ہے؟ میرے گھر میں 5 حافظ قرآن ہے اللہ کے فضل کا، 2 پوتے، 2 نواسے، 1 بیٹا، بچے چھوٹے، کیسے کر کے حفظ؟ اللہ نے ان کو شامل کیا کہ ہم نے اتارا اور ہم حفاظت کریں گے، سینوں میں محفوظ کر دیا۔ امام قرطبی نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، مستقل مطلب صحیح سند کے ساتھ لکھی ہے، جس میں قاضی وقت قاضی یحییٰ بھی موجود تھے۔ وہ مامون رشید اپنے دور کا خلیفہ جو تھا، وہ کیا کرتا تھا کہ علمی مذاکرے کراتا تھا، علمی مذاکرے، تاکہ علم تازہ رہے۔ علماء کو بلاتا تھا بڑے بڑے، اور مختلف لوگوں مسلک کے لوگ آتے تھے۔ ایک مجلس میں ایک یہودی آیا، بڑی خوبصورت گفتگو کرتا تھا، بڑا خوبصورت تھا، کلام بھی بڑا خوبصورت اس کا۔ مامون رشید اتنا خوش ہوا، جب مجلس ختم ہو گئی تو مامون نے کہا بھائی تم مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے کہا جی میں کیوں مسلمان ہوں؟ میرے باپ دادے کا مذہب کوئی غلط مذہب ہے، میں تو مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کہا کہ تمہیں عزت ملے گی، پیار ملے گا، اسلام لے آؤ۔ وہ ناراض ہو کے چلا گیا۔ 1 سال بعد پھر ایک مجلس سے مذاکرہ ہو رہی تھی، وہی آ گیا بندہ، وہ یہودی۔ اب آیا تو بیٹھ گیا، جو موضوع چل رہا تھا اسلام کے بارے میں اور فقہ کے بارے میں بات ہو رہی تھی،
تو اس نے بیٹھ کے فقہ پہ گفتگو کرنی شروع کر دی. سارے اگوشت بدنہ مامور رشید سمیت. ان کا میں 1 سال پہلے جب میں نے اس کو کہا تھا کہ اسلام قبول کر لو تو یہ غصے سے چلا گیا تھا، اور آج یہ اسلام کی تبلیغ کر رہا ہے. مجلس ختم ہوئی، اس کو بلایا، پوچھا بھائی کیا ہوا، یہ انقلاب کیسے آ گیا؟ اس نے کہا جی نہ پوچھو، جب میں آپ کے پاس سے نکلا تو میرے دل نے کہا یار مامور رشید نے مجھے جو دعوت دی ہے، انکار تو میں کر آیا ہوں لیکن میں پتہ تو کروں کہ مذہبوں کی حقیقت کیا ہے. جناب میں بہترین خطاط ہوں، کتابیں چھاپ کر روٹی کماتا ہوں، لکھ کر کتابیں میں روٹی کماتا ہوں. میں نے گھر جا کے تورات لکھی، بہت خوبصورت، نہایت اچھا قلم استعمال کیا، نہایت اچھے رنگ استعمال کیے، اتنی خوبصورت کتاب میں نے لکھی، کتاب تورات. اور میں اس کو ایک سینیگاگ میں لے کر گیا تو میں ہدیہ لے کر کے اس کتاب کو سینیگاگ میں ربائی کے حوالے کر کے آ گیا. اسے قبول کر لی، چوما اور رکھ دیا. جب میں واپس گھر آیا سوچنے لگا میں نے تو آیات بدل دی ہیں اس کے اندر، میں نے تو تیا پانچا کر دیا ہے تورات کا، اس نے چوما اور رکھ دیا ہے، جو پڑھے گا اس کے تو بیڑا غرق ہو جائے گا. پھر میں نے انجیل لکھی، اس کے اندر بھی میں نے یہی حرکت کی، لیکن بڑی خوبصورت، بہت خوبصورت جلد، نہایت خوبصورت قلم، نہایت رنگ برنگی چیزیں. اس کے بعد میں گرجا گھر لے کے گیا، پادری صاحب نے بھی، ان کو کہاں کتاب حفظ ہوتی ہے، تو وہ انہوں نے اس کو لیا اور مجھے ہدیہ دیا اور اوپر رکھ دیا. میں واپس آ گیا، میں نے کہا یہ بھی کام سے گئے، ان کا بھی میں نے بیڑا غرق کر دیا ہے. پھر کہتا ہے مامون میں نے قرآن کریم لکھا، خطاط بہترین کتابت کی میں نے. کرنے کے بعد اس کو خوبصورت طریقے سے بنا کے جزدان میں لپیٹا اور لپیٹ کر کے میں مسجد میں چلا گیا. تو میں نے امام صاحب سے کہا کہ یہ قرآن کریم میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں یہ لکھائی سیاہی کا خرچہ لیتا ہوں. اس نے جب دیکھا حافظ جی نے، وہ حافظ جی تھے بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، تو قرآن بڑا خوبصورت تھا. اس نے کہا لاؤ. اس نے سب سے پہلے تو 17 گنی، 1 2 3 4 5، پھر اس نے چھاپا دیکھا، پھر اس کے نمبر دیکھے، نمبر دیکھنے کے بعد اسے پڑھنا شروع کیا. تو اس کو ایک جگہ سکم نظر آیا تو اس نے پینسل نکال کے نشان لگا دیا. پھر آگے پڑھا، پھر ایک جگہ پھر نشان لگا دیا. جب 10 12 14 غلطیاں نکال لی تو اس نے بند کیا، کہنے لگا بھائی یہ قرآن نہیں ہے، اس کے اندر بہت غلطیاں ہیں، میں یہ بیوقوفی نہیں کر سکتا کہ میں اس کو اس مسجد میں رکھ دوں تاکہ جو بندہ پڑھے وہ گمراہ ہو جائے. لے جاؤ اس کو اپنے پاس رکھو، یہ اس قابل نہیں کسی مسجد میں رکھوں. کہتا جی میں اپنا سب منہ لے کے وہاں سے واپس آ گیا تو سارے راستہ میں قیامت سے گزر گیا کہ میں نے کہا میں نے ربائی کو دیا، اس نے اٹھا کے رکھ دیا، گرجا گھر میں دیا، چوما رکھ دیا، اور یہ مسلمان ایک مسجد میں بیٹھا ہوا مجھے ریجیکٹ کر رہا ہے. اس لیے میں آپ سے اکثر ایک بات کہتا ہوں، اپنے نوازیوں سے بھی کہتا ہوں کہ یہ جو انگریزی ترجمے ملتے ہیں نا قرآن کریم کے خالی بغیر اسکرپٹ کے، وہ نہ دیا کریں. آپ نہیں جانتے اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. اگر اسکرپٹ ساتھ ہو، عربی زبان ساتھ ہو، ساتھ میں اس کا ٹرانسلیشن ہو، تو میں بھی کمپیئر کر سکتا ہوں، آپ بھی کر سکتے ہو. الحمدللہ میں دونوں زبانوں کا ترجمہ کر سکتا ہوں، تو پھر میں دیکھ سکتا ہوں کہ یہ کیا لکھا ہے. لیکن اگر خالی ترجمہ آپ نے دے دیا کسی کو، نہ جانے کاریگر نے کیا کاریگری کی اس کے اندر، منع ہے. آپ خالی ترجمہ نہ لیں نہ دیں کسی کو. جس کے ساتھ عربک اسکرپٹ ہو اور دوسرے پیج پر اس کا ترجمہ ہو وہ بہتر ہے. تو واپس آ گیا. اس کے بعد میں نے اپنے دل سے یہ جان لیا کہ یہ مذہب سچا ہے، اس لیے کہ یہ مسجد میں بیٹھا ہوا عام آدمی، چھوٹی سی مسجد کا یہ حافظ جی، اس نے مجھے ریجیکٹ کر دیا ہے، کہیں اور لے کے جاؤں گا تو میری اور بے عزتی ہوگی. اس کا معنی یہ ہے کہ یہ کتاب محفوظ ہے. یہی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. حضرت یحییٰ بن اقسم گئے حج پر، انہوں نے حضرت سفیان سے یہ واقعہ بیان کیا تو وہ بڑے خوش ہوئے. ان کا سچی بات ہے. یہ جو قرآن نے کہا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن اتارا، ہم اس کی حفاظت کریں گے، اور باقی اللہ حفاظت کرتا ہے. تو یہ قرآن ایسی کتاب ہے، یہ اللہ کی کلام ہے. تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے بچوں،
قرآن پڑھا کرو، یہ سچی کتاب ہے، لیکن کون سا جس کے ساتھ عربک اسکرپٹ ہو وہ پڑھنا ہے، بے شک اردو ترجمہ کیوں نہ ہو۔ میں نے خود ان گناہگار آنکھوں سے، میری مسجد میں کوئی بندہ رہ گیا تھا قرآن پاک، قادیانی تھا، ایک رکھ گیا، ایک اور تھا کوئی پتہ نہیں کیا مذہب تھا اس کا، وہ رکھ کے چلا گیا۔ میں نے دیکھے جب ترجمے تو میری حیرت گم ہو گئی، اٹھا دیا میں نے اسے۔ دیکھا کرو مسجد میں یہ چوری چوری رکھ کے چلے جاتے ہیں، استاد جی کو بتایا بغیر، چیک کر لیا کرو کبھی کبھی مسجد میں جتنے قرآن شریف پڑھے ہوتے ہیں نا، دیکھ لیا کرو ان کو۔ کئی کتابیں میں نے اٹھا کے اپنے بس لائبریری میں لا کے رکھی ہیں، کتابیں بھی رکھ جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان شیطانوں سے، ان کاریگروں سے ہمیں بچائے۔ اب آتے ہیں نماز کی طرف۔ ماشاءاللہ یہ بڑا خوشی ہوئی مجھے، ملتان شریف سے مجھے میری بھتیجی کی کال آئی ہے، ملتان شریف میں رہتی ہے، تو کہہ رہی تھی کہ آپ نے بہت اچھا کیا جو ہماری نماز ٹھیک کرانے شروع کر دی ہے۔ تو ایک ایک لفظ دو لفظ میں پڑھاتا ہوں، سمجھاتا ہوں، سوری پڑھاتا نہیں، سمجھاتا ہوں آپ کو، مان لیں گے تو اچھی بات ہے، نہیں تو میں اچھا جب آپ کو یہ سارا یاد ہو جائے تو آپ واٹس ایپ پر مجھے بھر کے بھیج سکتے ہیں، تاکہ اگر اس کے اندر کوئی گڑبڑ ہو تو میں کریکشن کر کے آپ کو واپس کر دوں۔ آج کا سبق یہ کہ ہم نے پڑھا تھا کل اشہدو، ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اشہدو، اشہدو اللہ الہ الا، اشہدو نہیں ہے، اشہدو، اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن۔ یہ آپ کو پھر یاد آ جائے گا، میں نے کہا تھا کہ انا اور انا یہ دو لفظ جب بھی آتے ہیں تو ان کے بعد جو لفظ آئے گا، کوئی بھی ہو، لفظ اللہ ہو، لفظ محمد ہو، کوئی بھی ہو، تو وہ زبر والا ہو جائے گا۔ تو یہاں کیا پڑھنا ہے ہم نے؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا، انا آ گیا نا، اور اذان میں بھی یہی پڑھنا ہے، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدًا محمد رسول اللہ۔ اور کلمے میں کیا پڑھنا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہاں در پڑھنا ہے کلمے میں، چونکہ پیچھے انا نہیں لگا ہوا، یہاں انا لگا ہوا ہے، تو انا کیا کرتا ہے؟ وہ زبر دے دیتا ہے۔ تو ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ، عبدہ، 5 لفظ ایسے ہیں، جلدی تو نہیں یاد ہو گئے لیکن میں آپ کو ریوائز کرتا رہوں گا، جن کو ہم حروف قلقلہ کہتے ہیں، حروف قلقلہ۔ قلقلہ کے 5 لفظ ہیں قرآن مجید میں، تو وہ اگر لفظ آئیں گے تو وہاں ہم قلقلہ کریں گے۔ مثلا کیا آ گیا کہ زبان جب سٹاپ کریں گے تو سٹاپ میں پلے کریں گے۔ مثلا ہم سورت پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں نا قل، اچھا مولوی بھی کرتے ہیں، ایمانداری سے کہہ رہا ہوں میں، آپ ذرا دھیان سے سننا مولویوں کے بھی، قل هو اللہ احد، کیا پڑھتے ہیں؟ قل هو اللہ احد، غلط ہے، نہیں پتہ آپ نے دال پڑھا کہ تا پڑھی ہے، یہاں قلقلہ ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یعنی جہاں سٹاپ کرنا اس کو پلے کر دینا ہے آپ نے، اس کو قلقلہ کہتے ہیں۔ یہ 5 لفظ ہیں اس کے، قطب جد، قاف تا با جیم اور دال، یہ لفظ جہاں آئیں گے وہاں پر قلقلہ ہوگا۔ قلقلہ کرنے سے لفظ کی عظمت واضح ہو جاتی ہے، اس لیے اس کی صفات اور اس کی بما جو ہے نا سارا مخرج اور صفات، یہ جب ہم پورے طور پر ادا کرتے ہیں تو اس کا حسن بڑھ جاتا ہے۔ تو یہاں قلقلہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ، عبدہ ورسولہ۔ تو یہ آج کا انشاءاللہ سبق ہے، اس کو آپ نے دہرانا ہے، اور اگر جب یہ سورت ختم ہو جائے گی تو پھر آپ کیا کرنا، اس کو بھر کے مجھے واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہوگی تو انشاءاللہ میں اس کو دور کر کے دوبارہ آپ کو بھیج دوں گا۔ اللہ تعالی ہمارا حامی ناصر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس دعا سے رخصت ہوتے ہیں کہ یا اللہ آج بھی خبر آئی ہے کہ میری بچی کی ایک سہیلی ہے، اس کا خامد کرونا سے فوت ہو گیا ہے پاکستان میں۔ تو یہ بیماری اور بلا ہر جگہ پر موجود ہے، اللہ پاک کرونا کو
انسانیت سے دور کر دے. یہ دعا کریں دل سے سب کے لیے، کوئی بھی ہو. اور اللہ تبارک جو بیمار ان کی شفا دے دے، اور جو فوت ہو گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.